علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ بحیثیت مسلمان قرآن پاک کی تلاوت کرنا اور اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں لکھا کیا ہے، ہمارے لیے کیا کیا پیغامات ہیں، وہ سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے۔ اور کہتے ہیں کہ عربی ایک مشکل زبان ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں، عامر سہیل صاحب، انہوں نے اس حوالے سے بہت ریسرچ کی اور بہت ورک کیا ہے۔ انہوں نے اس کو اتنا آسان بنا دیا ہے کہ ان کے چند لیکچر سننے کے بعد آپ بآسانی قرآن پاک کا ترجمہ کر سکیں گے۔ آپ جو قرآن کی تلاوت کریں گے، آپ اس کو بآسانی سمجھ بھی سکیں گے قرآن پاک میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیغامات دیے ہیں۔ جی بہت شکریہ عامر سہیل صاحب، آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا۔ یہ بتائیے گا کہ سننے میں تو یہی تھا کہ عربی ایک مشکل زبان ہے، اس کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے، تو آپ نے ایسی کون سی تحقیق کی ہے، ایسا کون سا ورک کیا ہے کہ آپ نے اس کو اتنا آسان بنا دیا ہے؟ جزاکم اللہ خیر جی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جو آیت اللہ تعالیٰ نے سورۃ القمر میں 4 مرتبہ بیان فرمائی ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، ہم نے قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کیونکہ ذکر کے 2 معنی آتے ہیں عربی زبان کے لفظ ذکر کے، ایک یاد کرنا اور ایک نصیحت۔ تو اگر ہم نصیحت کے معنی یہاں پر رکھیں تو قرآن مجید نصیحت کے لیے بہت آسان ہے۔ مجھے بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن مجید کی زبان مشکل ہو؟ اگر قرآن مجید اللہ نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو اس کی زبان بھی کبھی مشکل نہیں ہوگی۔ ہمیں یہ مشکل لگتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عربی زبان قرآن مجید کو ماننے والے، قرآن مجید کو پڑھنے والے، قرآن مجید پر ایمان لانے والے اکثر لوگوں کی زبان نہیں ہے۔ بس صرف اس وجہ سے ہمیں مشکل لگتی ہے یہ۔ اور مزے کی بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم اردو بولنے والوں کے لیے قرآن مجید کی زبان یعنی عربی زبان سیکھنا انتہائی آسان ہے، اس لیے کہ ہماری بولے جانے والی زبان اردو میں 80 سے 85% الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان کے ہیں۔ ایک لفظ ایک زبان سے دوسری زبان میں جاتا ہے تو کچھ تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اگر ہم اس تبدیلی کو سمجھ لیں تو آپ یقین مانیں آپ کے لیے عربی زبان انشاءاللہ تعالیٰ ایسے آسان ہو جائے گی، اور آپ خاص طور پہ جب مدنی قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ اردو پڑھ رہے ہیں۔ تو عربی زبان مشکل ہے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نصیحت کے لیے جب قرآن آسان بنا دیا ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ناممکن ہے کہ قرآن کی زبان مشکل ہو۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ اگر ایک شخص زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کی اعلیٰ تعلیم نہیں ہے، تو کیا اس کے لیے کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا؟ دیکھیں جی، صرف اگر آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے، آپ میٹرک پاس ہیں اور آپ اردو پڑھ لیتے ہیں، اردو سمجھ لیتے ہیں، اور آپ کو تھوڑا بہت، ظاہر بات ہے جب آپ نے میٹرک کیا ہے تو آپ نے ایک سلیبس پڑھا ہے، اس سلیبس میں آپ کو تھوڑی بہت گرامر بھی اردو کی بتائی گئی ہے، تو آپ کو کچھ نہ کچھ فعل، فاعل، مفعول اس طرح کی چیزیں پتہ ہوتی ہیں۔ تو صرف اگر آپ میٹرک پاس ہیں، کوئی اعلیٰ ایجوکیشن کی ضرورت نہیں ہے اس کو سمجھنے کے لیے، آپ میٹرک پاس ہیں تو اللہ کے فضل اس کی توفیق سے، ہاں اگر آپ کا ارادہ ہے اور آپ سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یقین مانیں آپ سیکھ سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ تقریباً کتنے لیکچر سننے کے بعد آسانی سے ترجمہ کیا جا سکتا ہے؟ جی، یہ ایک پورا کورس ہے جی، کورس تقریباً 70 سے 80 لیکچرز پر مشتمل ہے۔ گویا آپ نے اپنی پوری زندگی کے 70 یا 80 گھنٹے دینے ہیں۔ اگر آپ 80 گھنٹے اپنی زندگی کے مصروف زندگی میں سے نکال لیتے ہیں قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے، تو یقین مانیں ان 80 گھنٹوں کے بعد جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو آپ کو 80 سے 85% قرآن مجید سمجھ میں آنے لگ جاتا ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے ہم پہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم نے اس کی زبان کو سمجھنے کے لیے، میں یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی ہم سے یہ کام کروایا ہے، اس کا جتنا شکر کیا جائے کم ہے۔
اچھا یہ بتائیے گا کہ اس کورس کی فیس کتنی ہے؟ اور اگر کوئی یہ کورس کرنا چاہے تو یہ کہاں پہ کر سکتا ہے؟ اور اگر کوئی فزیکلی کورس نہ کرنا چاہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ کیسے کر سکتا ہے؟ جی، میں آپ کو یہاں پر بتاتا چلوں کہ میرا تعلق فیصل آباد شہر سے ہے، اور فیصل آباد شہر میں میری لسان القرآن یعنی قرآن کی زبان کی کلاسز جو ہیں وہ مختلف جگہوں پر ہوتی ہیں، اور یہ کورس ہمارا بالکل فری ہوتا ہے، اور فیصل آباد کے علاوہ راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور، اس طرح مختلف جگہوں پہ یہ کورس منعقد کیا جاتا ہے۔ میں خود وہاں پر جاتا ہوں، یہ کورس کرواتا ہوں، اور میری طرف سے یہ کورس فری ہوتا ہے بالکل، اس کا ایک پیسہ بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹ سے نہیں لیا جاتا، اور جو آپ فزیکلی اس کورس میں شرکت کرنے کے بعد حاصل کر سکتے ہیں، ظاہر بات ہے وہ آپ کتاب سے پڑھ کر یا ویڈیو دیکھ کر نہیں حاصل کر سکتے، لیکن پھر بھی ہم نے ان لوگوں کے لیے ایک سہولت یہ رکھی ہوئی ہے کہ ہمارا یوٹیوب چینل ہے لسان القرآن کے نام سے، اس چینل پہ ہمارے لسان القرآن کے وہ تمام لیکچرز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ہماری کتاب ہے لسان القرآن کے نام سے، جو آپ کو بڑی آسانی سے مل جاتی ہے، مارکیٹ سے مل جائے گی آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ ڈیلی ایک لیکچر دیکھیں، اس بک میں سے جو ہے وہ لیسن پڑھیں، اس بک میں لیسن کے مطابق جو ایکسرسائزز دی ہوئی ہیں وہ سالو کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ فزیکلی کلاس میں حاضر نہیں ہو سکتے تو بھی گھر بیٹھے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ جی ہمارے ساتھ موجود ہیں عامر سہیل صاحب، جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھنے کے بعد سمجھنا اپنی ریسرچ اور تحقیق سے اتنا آسان کر دیا ہے کہ آپ بھی ان کے بتائے ہوئے طریقے سے، ان کے لیکچر سے اور ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھ کر آسانی سے قرآن پاک کو سمجھ سکتے ہیں۔